بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے یا پھر نہیں دے سکتی؟ یا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو 3 طلاق دے دیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس نے اپنے شوہر کو 3 طلاق دے دی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک انوکھا سوال ہے جو میرے سامنے آیا ہے، تو کہ جس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک مسئلہ جو میں آپ لوگوں کو مختصر سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ عورت کے پاس طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے۔ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے اگر وہ اس سے خلاصی جاتا ہے تو، لیکن اگر عورت، اب سوال یہ ہے کہ مرد ہے وہ عورت سے، یعنی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کسی بھی وجہ سے، تو اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ اس کو طلاق دیتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ عورت نہیں رہنا چاہتی، مرد تو رہنا چاہتا ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی مرد کے ساتھ، تو کیا اس کا بھی کوئی آپشن ہے؟ کیا وہ اس کو طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کبھی بھی مرد کو طلاق نہیں دے سکتی۔ یعنی عورت جو ہے وہ اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم مجھے طلاق دے دو، تم مجھے خلا دے دو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے جو شرط مقرر کی ہے وہ یہ مقرر کی ہے کہ جو حق مار مرد کی طرف سے اس کو دیا گیا تھا وہ اس کو معاف کرے گی، یعنی وہ اس کو واپس کرے گی۔ تو مثال کے طور پہ جتنا بھی حق مار مرد نے دیا تھا، گھر اس کے نام کرایا تھا یا زمین کو اس کے نام کرائی تھی، اس کو کوئی سونا وغیرہ دیا تھا یا نقد رقم کی صورت میں کوئی حق مار دیا تھا، جتنا کچھ اس نے حق مار کی مد کے اندر دیا تھا عورت اس کو واپس کرے گی۔ اگر شوہر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر مرد یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں دیتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایسے ہی جو ہے نا خلا دے دیتا ہوں، ایسے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں عورت جو ہے وہ اس سے آزاد ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے اور عورت کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے، یعنی خلا لے سکتی ہے۔ اب خلا کیا ہے؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی مرضی سے، اپنی مرضی سے یہ کہے کہ بھی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں۔ عورت نہیں چاہتی تو وہ اسے کہے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہٰذا تم مجھے جو ہے نا طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ اب عورت کی ڈیمانڈ کے اوپر وہ جو طلاق ہوگی وہ خلا کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ مرد نے اس کو کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی، کوئی بات نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم مجھ سے آزاد ہو، وغیرہ وغیرہ، تو وہ خلا تصور ہوگی، وہ طلاق تصور نہیں ہوگی۔ خلا کے احکام علیحدہ ہیں، طلاق کے احکام علیحدہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کہتی ہے مجھے خلا دے دو اور مرد راضی نہیں ہے، تو اس کا پھر حل شریعت نے بیان کر دیا ہے کہ شریعت یہ ہے کہتی ہے کہ پھر وہ جو معاملہ ہے قاضی کے پاس جائے گا، شرعی عدالت کے پاس جائے گا، پھر شرعی جو قاضی ہے وہ ان دونوں کا فیصلہ کرے گا اور ان کے درمیان جو ہے علیحدگی کروا دے گا۔ لیکن علماء کے اس حوالے سے اختلاف ہے کہ آج کل کی جو عدالتیں ہیں یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں، تو بہت سے علماء جو ہیں اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو خلا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو عدالتیں ہیں یہ کبھی بھی خلا نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ خلا جو ہے مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی طلاق ہے، جو علیحدگی ہے، اس کو خلا کہا جائے گا، مرد کی طرف سے جو ہے اس کو طلاق کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مرد اپنی مرضی سے اگر دیتا ہے، عورت اگر مانگتی ہے اس کے باوجود مرد دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلا ہے۔ اب خلا کے احکام مختلف ہیں، طلاق کے احکام جو ہے وہ مختلف ہیں۔ اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے گا تو وہ حق مار کسی بھی صورت میں اس سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ اپنی مرضی سے اس نے حق مار جو طے کیا تھا وہ دیا تھا، اب اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے تو لہٰذا حق مار واپسی کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے عورت کو حق مار دینا ہے تو وہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے ہر صورت دینا ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ لیکن اگر عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہے طلاق کی
تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حق مہر واپس کرے گی، بشرط یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ معاف کر دے، بھئی کوئی بات نہیں، تو مجھے نہ دو، مرد اس بات کے اوپر راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو معاف ہے۔ ادروائز اس کو ہر صورت میں حق مہر اس کا لوٹانا پڑے گا۔ جب تک وہ حق مہر اس کو واپس نہیں لوٹاتی تب تک ان کی خلا جو ہے وہ تصور نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے یہ ہے کہ اپنے شوہر کو طلاق دینا شروع کر دے، بھی میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تمہارے سے وہ ہو تو بس ٹھیک ہے، اس کو طلاق ہوگی۔ دیکھیں طلاق کا جو تصور ہے یہ مرد کے اختیار میں ہے۔ مرد کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے دیا ہے کہ مرد جو ہے سمجھدار ہوتا ہے، حوصلے والا ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی جلد باز ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ معاملہ دیکھیں کتنے کیسز ہیں طلاق کے، بے شمار کیسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی اختیار عورت کے پاس ہوتا تو میرے خیال میں سب کی طلاق ہو چکی ہوتی، شاید کوئی جوڑا ہوتا جو یعنی اب تک سلامت ہوتا۔ کیونکہ کئی ساری خواتین خود مسائل کے حوالے سے رابطہ کرتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے بار بار اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دو، نہیں دیتا، لیکن پھر ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی۔ اب جب اس نے طلاق دے دی ہے وہی عورتیں جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب کسی بھی طریقے سے ہمارے مسئلے کا حل نکالیں، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اس سے طلاق کا کہہ دیا۔ بعض کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے کہا، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے دے دی۔ یا بعض یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب اس وقت ہم غصے میں تھیں، اس وجہ سے طلاق کا یعنی مطالبہ کر دیا، یعنی اس صورت میں یہ ہے کہ ورنہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم علیحدہ ہوں۔ تو گویا کہ عورت جلد باز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بردباری اور حوصلہ نہیں ہوتا، جب بھی اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے بس مجھے طلاق دے دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا اختیار جو ہے وہ عورت کو نہیں دیا۔ عورت اگر طلاق دیتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کبھی بھی طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔